الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہماری چند ایک کلاسز ہو چکی ہیں اور اس کے اندر آج ہم انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا جو باب ہے وہ ہے زبدۃ التوقید۔ پیارے طلبہ کرام، زبدۃ التوقید اپنے دور کی سب سے آسان کتاب گزری ہے اور اس کے بعد پھر مزید آنے والی کتب جو اس سے بھی زیادہ آسان ثابت ہوئیں اور وہ اپنے لیول 1 کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، جیسے کہ رہنمائی توقید جو کہ عنقریب نصاب توقید کے نام سے انشاءاللہ جو یہ کہ یہ چھپنے گئی ہوئی ہے، بلکہ چھپ رہی ہے عنقریب۔ یہ تقریباً ہفتے 2 ہفتے تک امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل منظر عام پر آ جائے گی۔ آج 24 مئی 2022 ہے، تو آئیے ہم یہ زبدۃ التوقید کا کچھ تعارف وغیرہ سن لیتے ہیں۔ یہ پوری کتاب تو ہماری فی الحال اس لیول کے اندر نہیں ہے، پوری کتاب جس طرح سے پڑھی جانی چاہیے اس لحاظ سے انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے چوتھے لیول میں ہوگی۔ ابھی فی الحال صرف اس کا ہلکا سا تعارف ہے، اس کے اندر کس انداز میں اوقات کو حل کیا گیا ہے وہ کچھ انداز کو ہم ٹچ کریں گے۔ تو پیارے طلبہ کرام، یہ دیکھیے، یہ پہلا صفحہ ہے زبدۃ التوقید اس کا نام ہے۔ یہ اس کے مصنف ہیں حضرت بحر العلوم مفتی سید محمد افضل حسین صاحب مغیری قدس سرہ العظیم، سابق مفتی مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف و مفتی جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد فیصل آباد۔ یہ پہلے ہند میں رہتے تھے اور اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے مفتی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ پاکستان تشریف لے آئے اور فیصل آباد میں رہے۔ اس کے بعد بلکہ فیصل آباد سے بھی پہلے یہ سکھر میں رہے، اس کے بعد پھر فیصل آباد چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس سکھر تشریف لائے۔ سکھر میں ہی آپ کا وصال ہوا اور سکھر میں ہی آپ کا مزار پنانوار ہے، پرانے سکھر کے اندر۔ اور آپ کو اپنے دور کے علماء کرام پاکستان کے آخری ماہر علم توقید مانتے تھے۔ تو آپ کی اور بھی کتب ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ شاید آپ نے ایسے طلباء کے لیے بنائی تھی کہ چونکہ لوگ علم توقید سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے، تو آپ نے زبدۃ التوقید کتاب لکھی تاکہ جن کو یہ علم توقید مشکل لگتا ہے وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو یہ بالکل تقریبی اوقات نکالتی ہے، یعنی جو رہنمائی توقید کا کام تھا یہ وہی کر رہی ہے، لیکن اس کا انداز پرانا ہے۔ اس دور کی یہ کتاب ہے کہ جس دور کے اندر کیلکولیٹر نہیں ہوتا تھا۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی دیگر تصانیف، یہ دیکھیے، جواہر الصافیہ، زبدۃ التوقید، منار التوقید، مفتاح التہذیب، بدایت الحکمت، مصباح المنطق، کئی موضوعات پر آپ کی کتاب ہے جیسے، اور علم حیت پر یہ دیکھیے توضیح الافلاق، انشاءاللہ عز و جل وہ ہمارے آپ لوگ اسی لیول کے اندر اس کا کچھ تعارف پڑھ بھی چکے ہیں۔ صبح و شفق اور لاؤڈ سپیکر کے اوپر پیارے طلبہ کرام سب سے پہلا فتویٰ جنہوں نے دیا وہ یہ مفتی صاحب ہیں کہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر جائز ہونے کا سب سے پہلا فتویٰ مفتی سید افضل حسین مغیری صاحب نے دیا، اور بقیہ مفتیان کرام نے پھر یہ بعد میں اس چیز کے قائل ہوئے کہ لاؤڈ سپیکر پر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب آئیے چند ایک تعریفات ہیں، یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تعریفات کے نام تبدیل ہیں، باقی تعریفات آپ جانتے ہی ہیں۔ دیکھیے، بود فوقانی،
یہ بود فوقانی کیا چیز ہے؟ آگے تعریف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عرض بلد و میل شمس دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو عرض البلد و میل شمس کا تفاوت لیں، یعنی ان کا آپس میں فرق لے لیں، یعنی بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دیں، دونوں شمالی ہوں دونوں جنوبی ہوں، دو میں سے کوئی شمالی کوئی جنوبی ہو تو دونوں کو جمع کر دیں، دونوں کا مجموعہ لے لیں۔ میل شمس منفی ہو اگر، اب پہلے طلبہ کرام ہمارے بزرگوں کا یہ انداز تھا کہ یہ مائنس پلس جس طرح ہم عرض بلد کے ساتھ لکھتے ہیں یا طول بلد کے ساتھ لکھتے ہیں یہ نہیں لکھتے تھے، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ عرض بلد شمالی، عرض بلد جنوبی، طول بلد شرقی، طول بلد غربی۔ یہ مائنس پلس کی علامتیں چونکہ استعمال نہیں کرتے تھے، یہاں لہٰذا یہاں پر شمالاً جنوباً کا ذکر ہے، مائنس پلس نہیں۔ فرما رہے ہیں اگر دونوں شمالی ہیں یا دونوں جنوبی ہوں تو ان کا آپس میں تفاوت لے لیں، یعنی فرق لے لیں، بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کر دیں، دو میں سے ایک شمالی ہو دوسرا جنوبی ہو تو پھر دونوں کو جمع کر دیں۔ اب مائنس کی علامت کسی کے ساتھ نہیں لگ رہی۔ میل شمس اگر منفی ہو، یعنی جو چھوٹی رقم ہے وہ اگر میل شمس ہو اور یہ مائنس ہو رہے ہوں تو پھر جو بقیہ جواب آئے گا وہ عرض بلد میں سے بچے گا۔ اگر عرض بلد منفی ہو تو میل شمس آئے گا، اور اگر دونوں ہی منفی ہوں یعنی دونوں ہی آپس میں برابر ہوں، 20 درجے عرض بلد اور 20 درجے میل شمس، لیکن دونوں ہی شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو پھر جواب صفر آئے گا۔ تو پیارے طلبہ کرام یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ وہ چیز ہو گئی جو ہم پہلے لیول کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، بود سمتی بوقت زوال۔ وہاں پر ہم کیا کرتے تھے؟ عرض بلد مائنس میل شمس۔ اب ہوتا کیا تھا، ہمارا کیلکولیٹر خود ہی اٹھاتا تھا، ہم جنوبی کے ساتھ مائنس کی علامت لگاتے تھے، وہاں پر یہی کام ہوتا تھا جو پورا انہوں نے اتنا تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی اگر دونوں شمالی ہوں دونوں جنوبی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے میں سے چھوٹا مائنس ہی ہو جائے گا۔ اور ہم ایک اور کام کرتے تھے کہ اگر جواب مائنس میں آئے تو اس کی ہم مائنس ہٹا دیتے تھے، پلس کر لیتے تھے۔ یہاں پر وہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر کبھی بھی جواب مائنس میں نہیں آئے گا کیونکہ ویسے ہی ہم نے بڑی میں سے چھوٹی مائنس کرنی ہے۔ لیکن ہمارے اس طریقہ کار کے اندر بعض اوقات عرض بلد چھوٹا ہوگا، میل شمس بڑا ہوگا تو جواب مائنس میں آ جائے گا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر مائنس کی علامت ہٹا دیں گے۔ یہ بود فوقانی سے یہی چیز مراد ہے کہ بود سمتی بوقت زوال۔ اسی طرح سے بود تحتانی، پیارے طلبہ کرام ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج اپنی حد درجہ انتہا کو پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں بود فوقانی۔ ایک اور وقت ہوتا ہے جب حد درجہ انحطاط کو پہنچتا ہے سورج، یعنی نیچے سورج سمت القدم پہ پہنچتا ہے، یا کہہ لیں یا دائرہ نصف النہار سے ایک دفعہ دن میں ٹکراتا ہے ایک دفعہ رات میں ٹکراتا ہے، تو یہ وہ وقت مراد لے لیں۔ یہاں پر وہ چیز مراد ہے رات میں کب ٹکرائے گا۔ اس صورتحال کے اندر بالکل اوپر سے الٹ معاملہ ہو جائے گا، اوپر سے الٹ معاملہ ہو جائے گا۔ اب اس کا آسان سا حل یہ ہے، جو ہمارا پرانا فارمولہ تھا اس میں عرض بلد پلس میل شمس کر دیں، جنوبی کے ساتھ آپ مائنس کی علامت لگائیں، تو اس صورتحال کے اندر بالکل وہی جواب آئے گا جو کہ یہاں پر جواب آیا۔ تو اب یہاں پر بھی مفتی صاحب یہی کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا کریں گے؟ عرض البلد و میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو عرض البلد و میل شمس کا مجموعہ لے لیں، دو میں سے ایک شمالی اور دوسرا جنوبی ہو۔ اب دیکھیے وہاں سے الٹ لے رہے ہیں، پہلے تھا مائنس کر رہے ہیں دونوں کو، اگر دونوں شمالی دونوں جنوبی آ رہے ہیں پہلے مائنس کر رہے تھے، اب یہاں پہ پلس کر رہے ہیں۔ اب ایک اگلی چیز ہے کہ دو میں سے ایک شمالی ہو دوسرا جنوبی ہو تو وہاں پر ہم ان کو جمع کرتے تھے، یہاں پر عرض البلد و میل شمس کا تفاوت لے لیں، یہ بھی الٹ ہو گیا۔ میل شمس منفی ہو تو عرض البلد، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر میل شمس منفی ہو رہا ہے یعنی بڑی رقم عرض بلد کی ہے، اس میں سے میل شمس منفی ہو رہا ہے تو جواب عرض بلد آئے گا، عرض بلد منفی ہو رہا ہو تو میل شمس جواب آئے گا، دونوں ہی منفی ہو رہے ہوں دونوں برابر ہوں تو ایسی صورتحال کے اندر جواب صفر آئے گا۔ اب یہ ہو گیا بود سمتی وقت نصف اللیل۔ نصف اللیل کے وقت کیا بود سمتی بن رہی ہوگی؟ یہ وہ بنے گی، لیکن یہ بود سمتی سمت الراس سے کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ سمت القدم سے کاؤنٹ کریں گے، لہٰذا یہ یوں سمجھیے کہ بود سمتی تمام بنے گی، بود سمتی کا یہ تمام بنے گا، یعنی 180 مائنس بود سمتی کریں گے تو وہ جواب بنے گا۔ تو یہ بود تحتانی ہو گیا۔ آگے آ رہا ہے بود کوکب۔ بود کوکب کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں بود سمتی کو بود کوکب یہ لکھ رہے ہیں۔
یعنی مطلقاً جو ہم بعد سمتی کہتے تھے اس کو یہاں پر بعد کوکب کہا گیا ہے۔ یہ دیکھیے آگے، صبح صادق و عشاء کے وقت 108 درجے، طلوع و غروب کے وقت 90 درجے 49 دقیقے۔ اب یہ 90 درجے 49 دقیقے میں کچھ تفصیل ہے، حالانکہ ہم نے آج تک 90 درجے 50 دقیقے سنا ہے طلوع و غروب کے لیے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اسی لیول کے اندر ایک کلاس کے اندر پڑھیں گے، اور فتاوی رضویہ سے اس چیز کو پڑھیں گے۔ یہ 90 49 اور 90 50 مزید اس کے اندر تفصیل ہے کچھ، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے۔ مثل اول اور مثل ثانی کے وقت بعد کوکب دریافت کرنے کے لیے جداول بعد کوکب بوقت مثل اول و ثانی دیکھیے۔ یہ ہو گیا بعد کوکب۔ نصف المجموع بعد فوقانی جمع بعد کوکب، یعنی بعد سمتی بوقت زوال پلس بعد سمتی جو بھی اس وقت کی بنے گی، اور ان دونوں کرنے کے بعد اب کر دیں گے تقسیم 2۔ نصف المجموع یعنی بعد فوقانی بعد کوکب کو دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کیجئے۔ خارج قسمت اب جو جواب آئے گا وہ نصف المجموع کہلائے گا۔ ایک ہے حاصل تفریق، بعد کوکب مائنس نصف المجموع کریں گے، تو حاصل تفریق یعنی بعد کوکب میں سے نصف المجموع کم کر لیجئے تو حاصل تفریق نکل آئے گا۔ حاصل جمع کوسائن میل پلس کوسائن عرض، یعنی عرض بلد کا کوسائن لیں اور میل شمس کا کوسائن لیں۔ اچھا پیارے طلبہ کرام، فی الحال یہاں پر اس کو پڑھ لیجئے، یہ چونکہ ابھی ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے کچھ چیزیں اس میں سے اسی درجے کے اندر آ جائیں گی، کچھ چیزیں باقی ہمارے چوتھے لیول میں آئیں گی، وہاں پر انشاءاللہ عز و جل ہم تفصیل سے پڑھیں گے یہ کوسائن سے کیا مراد ہے۔ حاصل الجمع یعنی میل شمس و عرض بلد کے کوسائن کا مجموعہ، یہ حاصل جمع کہلائے گا۔ اور اب یہ تعریف ہے محفوظ اعظم، فضل اعظم بعد تحتانی مائنس حاصل الجمع برابر ہے محفوظ اعظم، یعنی بعد تحتانی کے فضل اعظم میں سے حاصل جمع کم کر لیجئے، باقی محفوظ اعظم ہے۔ فضل اعظم بعد تحتانی مائنس کوسائن میل مائنس کوسائن عرض، محفوظ اعظم یعنی بعد تحتانی کے فضل اعظم میں سے کوسائن میل کم کیجئے، پہلے اس کا کوسائن نکالنا پڑے گا آپ کو، پھر جو باقی بچے اس میں سے کوسائن عرض کم کیجئے، باقی محفوظ اعظم ہے، یا پھر بعد تحتانی کے فضل اعظم میں سے کوسائن عرض کم کیجئے، وہ ایک ہی چیزیں طریقے اس کے مختلف بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو باقی بچے اس میں سے کوسائن میل کم کیجئے، باقی محفوظ اعظم ہے۔ محفوظ اصغر بعد تحتانی پلس ما بین الفضلین بعد تحتانی، تو یہ برابر ہو جائے گا محفوظ اعظم بعد تحتانی کے محفوظ اصغر اور بعد تحتانی کے مابین الفضلین کا مجموعہ محفوظ اعظم ہے۔ محفوظ اصغر وہ تھا محفوظ اعظم، یہ محفوظ اصغر، فضل اصغر بعد تحتانی۔ اچھا اس کی تفصیل ہمارے چوتھے لیول میں آئے گی، فی الحال ابھی ہم اس کو پڑھ کے ہی گزر رہے ہیں۔ مائنس حاصل الجمع محفوظ اصغر یعنی بعد تحتانی کے فضل اصغر میں سے حاصل الجمع کم کیجئے، باقی محفوظ اصغر ہے۔ فضل اصغر بعد تحتانی مائنس کوسائن میل مائنس کوسائن عرض برابر ہے محفوظ اصغر یعنی بعد تحتانی کے فضل اصغر میں سے کوسائن میل کم کیجئے، جو باقی بچے اس میں سے کوسائن عرض کم کیجئے، باقی محفوظ اصغر ہے۔ یا بعد تحتانی کے فضل اصغر میں سے کوسائن عرض کم کیجئے، جو باقی بچے اس میں سے کوسائن میل کم کیجئے، باقی محفوظ اصغر ہے۔ محفوظ اعظم بعد تحتانی مائنس ما بین الفضلین بعد تحتانی برابر ہے محفوظ اصغر، یعنی بعد تحتانی کے محفوظ اعظم میں سے بعد تحتانی کا ما بین الفضلین کم کیجئے، باقی محفوظ اصغر ہے۔ اب یہ 2 تعریفات رہ گئی، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ محفوظ اقرب، فرق اقرب بعد فوقانی مائنس حاصل جمع، یہ محفوظ اقرب ہے۔ اور دوسرا اس کا بتا رہے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ فرق اقرب بعد فوقانی مائنس کوسائن میل مائنس کوسائن عرض برابر ہے محفوظ اقرب۔ اور ایک تیسری اس کی تعریف یہ ہے کہ محفوظ ابعد بعد فوقانی مائنس ما بین الفرقین برابر ہے محفوظ اقرب۔ اور اسی طرح ایک ہے محفوظ ابعد، اس کی تعریف یہ ہے کہ فرق ابعد بعد فوقانی مائنس حاصل الجمع برابر ہے محفوظ ابعد۔ دوسری اس کی تعریف ہے فرق ابعد بعد فوقانی
جب چونکہ اوپر تعریفیں ہو چکی ہیں، انہیں تعریفوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے چیزیں، اس لیے یہاں پر انہیں تعریفات کا ڈائریکٹ ذکر کر رہے ہیں. مائنس کوسائن میل مائنس کوسائن ارض برابر ہے محفوظ ابعاد، اور تیسری اس کی تعریف ہے محفوظ اقرب بود فوقانی پلس ما بین الفرقین بود فوقانی برابر ہے محفوظ ابعاد. پیارے طلبہ کرام، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کئی چیزیں، اکثر چیزیں بلکہ جو بعد والی تعریفات گزری ہیں، یہ آپ کے لیے بالکل نئی ہوں، یہ واقعی آپ کے لیے نئی ہیں. تو آج ہم کچھ پڑھیں گے، اس میں سے آپ کو کافی ساری انشاءاللہ عز و جل معلومات ملیں گی، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن مکمل جو اس کی معلومات ہوگی وہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے چوتھے لیول میں آپ کو پڑھائی جائے گی. تعدیل مروج ٹائم کہ تعدیل مروج سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کہ ابھی ہم پہلے اگرچہ پڑھ کے آ چکے ہیں، یہاں پر ابھی مفتی صاحب کس انداز میں بیان کر رہے ہیں، اس کو حصول برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. مغربی پاکستان کا مروج ٹائم گرینج ٹائم سے 5 گھنٹہ آگے ہے، یعنی گرینوچ کے ٹائم سے مغربی پاکستان سے مراد جو موجودہ پاکستان ہے، اس کو مغربی پاکستان کہتے ہیں. تو اس کا ٹائم گرینوچ سے 5 گھنٹے آگے ہے، اور ہندوستان کا 5.5 گھنٹے آگے ہے. اور مشرقی پاکستان، اب پیارے طلبہ کرام، مشرقی پاکستان سے مراد بنگلہ دیش جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا ہے. یہ 1971 میں دونوں پاکستان علیحدہ ہوئے، پہلے دونوں پاکستان اکٹھے تھے، تو پھر ایک کو مشرقی پاکستان بولا جاتا تھا، ایک کو مغربی پاکستان بولا جاتا تھا. مشرقی پاکستان کا 6 گھنٹے آگے ہے، اور برما کا 6.5 گھنٹے. طول بلد کو 4 میں ضرب دے کر، یہ پیارے طلبہ کرام آپ کو پتہ ہی ہے، طول بلد کو 4 میں ضرب دیں گے تو کیا آئے گا؟ حاصل ضرب میں درجے کو منٹ مانے، کیونکہ ایک درجہ سورج 4 منٹ میں طے کرتا ہے. آپ نے جب 4 سے ضرب دیا تو درجے کا جواب منٹوں میں آئے گا. دقیقوں کو سیکنڈ مانے. اب مروج ٹائم کو دیکھیے کہ وہ حاصل ضرب کے برابر ہے یا دونوں میں کچھ تفاوت ہے. اگر حاصل ضرب اور مروج ٹائم دونوں برابر ہوں تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے. حاصل ضرب اور مروج ٹائم دونوں برابر ہیں تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے، یعنی بلدی ٹائم مروج ٹائم کے بالکل برابر ہے. اگر دونوں میں کچھ تفاوت ہو تو قدر تفاوت مروج ٹائم کی تعدیل ہے، یعنی اب اس کے اندر کچھ فرق ہے. لیکن اگر حاصل ضرب سے مروج ٹائم زائد ہے تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. اگر حاصل ضرب سے مروج ٹائم کم ہے تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے. مثلا بریلی شریف کا طول بلد 79 درجے 27 دقیقے ہے. اس کو 4 میں ضرب دے کر درجے کو منٹ، دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 5 گھنٹے 17 منٹ 48 سیکنڈ ہوئے. پیارے طلبہ کرام، پتہ ہی آپ کو کہ جو آپ پہلے منٹوں سیکنڈوں میں آئے گا، پھر اس کو 5 گھنٹوں میں آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا. تو یہ طریقہ آپ پہلے سیکھ کے آ چکے ہیں، یہاں پر پریکٹیکل کی حاجت نہیں. حاصل ہوئے، حاصل ضرب سے ہندوستان کا مروج ٹائم 12 گھنٹے 12 سیکنڈ زائد ہے. اس لیے بریلی شریف کے 12 گھنٹے نہیں، 12 منٹ 12 سیکنڈ زائد ہے. اس لیے بریلی شریف کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. دوسری مثال، مونگیر کا طول بلد 86 درجے 30 دقیقے ہے. اس کو 4 میں ضرب دے کر درجے کو منٹ، دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے 5 گھنٹے 46 منٹ ہوئے. حاصل ضرب سے ہندوستان کا مروج ٹائم 16 منٹ کم ہے، اس لیے مونگیر کے لیے 16 منٹ تعدیل مروج یہ ناقص ہے. تعدیل مروج ٹائم کا دوسرا طریقہ، گرینج ٹائم اور مروج ٹائم کا تفاوت نکال کر، یعنی پہلے ان دونوں کا ٹائموں کا آپس میں تفاوت نکالیے، پھر 4 سے تقسیم کیجئے. خارجی قسمت میں منٹ کو درجہ، سیکنڈ کو دقیقہ مانیے. یہ مروج ٹائم کا طول بلد ہوگا. اب جس مقام کے لیے تعدیل مروج ٹائم معلوم کرنا ہو، اس مقام کے طول بلد کو دیکھیے. اگر مروج ٹائم کا طول البلد اس مقام کے طول البلد کے برابر ہے تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے، کوئی تعدیل مروج ہے ہی نہیں، زیرو ہے. اگر دونوں میں تفاوت ہے تو قدر تفاوت کو 4 میں ضرب دیجئے. حاصل ضرب میں درجہ کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانیے. یہ مروج ٹائم کی تعدیل ہے. لیکن اگر اس مقام کے طول بلد سے مروج ٹائم کا طول بلد زائد ہے تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے، اور اگر اس مقام کے طول بلد سے مروج ٹائم کا طول بلد کم ہے تو تعدیل مروج ناقص ہے. اب یہاں پر طلوع غروب، صبح و صادق، عشاء، مصری اول و ثانی، یہ معلوم کرنے کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں. تو یہ دوسرا قاعدہ ہے معلوم کرنے کا. اور نصف النہار کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے، ذہب کبریٰ. فی الحال
ये देखिए दूसरा कायदा क्या है, तुलू गुरूब का वक्त दरियाफ्त करना हो तो फजली जदवल औकात से महफूज आज़म का वक्त निकालिए, और सुबह इशा का वक्त जानना हो तो महफूज असगर का वक्त फजली जदवल औकात से निकाल लीजिए। मिस्र अव्वल को जानना हो तो महफूज अकरब का वक्त फजली जदवल औकात में देखिए। मिस्र सानी को मालूम करना हो तो महफूज अबाद का वक्त फजल जदवल औकात में तलाश कीजिए। बाद अज़ां तादील अय्याम की ज़्यादती और कमी, फिर तादील मुरव्वज टाइम की ज़्यादती और कमी हस्ब साबिक कीजिए। लेकिन ये कैसे करना है, ज़ाहिर सी बात है वो प्रैक्टिकल एक दफ़ा कम अज़ कम होना लाजमी है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम अपने चौथे लेवल में करेंगे। फ़िलहाल ये देखिए यहाँ पर ये औकात निकाले गए हैं। अर्ज़े ये बरेली शरीफ का 13 मई का तुलू गुरूब निकाला गया है, और ये इसके अंदर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हल किए हुए हैं। ये आप स्टेप देख लीजिएगा, ये अभी आपको इंशाअल्लाह ये के हल करके बताए जाएंगे। सफ़र नंबर 4 पर है ये। तो आइए हम इसके हल की जानिब चलते हैं कि इसको हल कैसे करना है। इसकी आपको इंशाअल्लाह जो PDF फाइल भेजी जाएगी इसके हल करने की। बाकी ज़ुब्दत तौक़ीद आपको एक लिंक भेजा गया था, आप उस लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ज़ुब्दत तौक़ीद किताब डाउनलोड कर लीजिए। ये हल किया हुआ आपको वहाँ पर आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा। मज़ीद किसी को चाहिए वो रब्ता कर सकता है, इंशाअल्लाह ज़ुल उसको ये PDF में इसका हल शुदा भी मिल सकता है। पढ़ने का इरादा हो तो रब्ता कर सकते हैं, आपको पढ़ाया भी जाएगा। ज़ाहिर सी बात है इसमें हमारे कोर्सेज़ तकरीबन हमारे शोबे के तहत होते रहते हैं। 1 अप्रैल 2021 कराची का तुलू गुरूब। प्यारे तलबा किराम याद कीजिए, रहनुमाई तौक़ीद के अंदर हमने जितनी भी मशक़ें हल की थी, तुलू गुरूब, फ़ज्र व इशा, मिसल अव्वल मिसल सानिया, हमने 1 अप्रैल का लिया था। तो यहाँ पर भी वही 1 अप्रैल का ले रहे हैं। प्यारे तलबा किराम जवाब वही आएगा। आप बोधे समती 90 दर्जे 50 दकीक़े लेंगे, यानी बोधे कौकब, यहाँ पर मुफ्ती साहब उसको बोधे कौकब फरमाते हैं। तो बोधे कौकब हमने 90 दर्जे 50 दकीक़े लेना है। सिर्फ फ़र्क इतना है, हमने इसकी बोधे समती वो नहीं लेनी जो मुफ्ती साहब ने ली है। बाकी जवाब आपका इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बिल्कुल वही आएगा जो किताब में आपका आया था। 1 अप्रैल 2021 कराची का तुलू गुरूब। अर्ज़ बलद है 24-54, तूल बलद 67 दर्जे 4 दकीक़े, मैलिशम 4 दर्जे 31 दकीक़े, तादील अय्याम है 3 मिनट 58 सेकंड ज़ायद। अच्छा, ये ज़ायद का क्या मतलब है प्यारे तलबा किराम? अगर तो 12 से ऊपर टाइम जा रहा है बलदी ज़वाल, तो मतलब यही हुआ, आप इतना तो पढ़ के आ चुके हैं कि वो टाइम फिर ज़ायद में है तादील अय्याम। अगर 12 से कम है तो उसके पे तादील अय्याम कैसे मालूम करेंगे? आप 12 से उस टाइम को माइनस कर दें और अब उसका जो जवाब आए उसको कहेंगे आपके ये इतनी तादील अय्याम ये नाकिस है। फ़र्ज़ करें 11:58 12 आ रही है, 11:58 12 सेकंड बलदी ज़वाल आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, 12 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मिनट 48 सेकंड। तो ये 1 मिनट 48 सेकंड तादील अय्याम नाकिस हो गई। अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप है बोधे फ़ौक़ानी, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। अर्ज़ बलद माइनस मेले शम्स, ये बोधे फ़ौक़ानी आ गया आपका। अर्ज़ बलद माइनस मेले शम्स किया तो ये बोधे समती वक्त ज़वाल आ गया 20 दर्जे 23 दकीक़े। नोट अर्ज़ो मेल जिहतन यकसा हूँ, यानी दोनों शुमाली या दोनों जनूबी हों तो तफावत यानी फ़र्क, वरना मजमुआ लेंगे। तफावत इस तरह लेंगे कि बड़े अदद में से छोटे को घटाएंगे। बोधे कौकब देखिए यहाँ पर 90-49 नहीं लिया गया बल्कि 90-50 लिया गया ताकि हमारा जवाब उससे मैच कर जाए जो किताब में पुराना हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर तो एक ही जैसा है। अब आगे फार्मूला तब्दील हो जाता है, तुलू के लिए अलग है, गुरूब के लिए अलग है, मामूली सा फ़र्क आता है। तो ये कब आता है? जब आप सुबह व शाम के लिए तादील अय्याम मुख्तलिफ लेते हैं। इस तरह मेल शम्स भी आप मुख्तलिफ लेते हैं, बल्कि मेल शम्स मुख्तलिफ लेते हैं तो बोधे फ़ौक़ानी भी आपका तब्दील आएगा। पहले तुलू का वक्त मालूम करते हैं। मीज़ान बराबर है बोधे फ़ौक़ानी प्लस बोधे कौकब, ये आगे 111 दर्जे 30 दकीक़े। निस्फ़ुल मजमू इसका निकाला, यानी इसको मीज़ान जो निकला था उसमें तकसीम 2 कर दिया। अब हासिल तफरीक बोधे कौकब माइनस निस्फ़ुल मजमू हम पढ़ के पीछे आ चुके हैं ज़ुब्दत तौक़ीद से। अब ये हासिल तफरीक आ गया। अब यहाँ पर है, वहाँ पर लिखा हुआ था सेकंड, सीकेंड या फिर काते अर्ज़। देख लेते हैं वहाँ पर क्या लफ्ज़ था। ये कि सीकेंड अर्ज़, अर्ज़ का सीकेंड या फिर काते अर्ज़
लॉगरिथमिक सीकेंड या काते अर्ज, इसको हल किस तरह करना है आपने कैलकुलेटर पर प्यारे तलबे किराम। लॉग इन ब्रैकेट कॉस दर्जा, दर्जा से मुराद चूँकि अर्ज बलद का मालूम करना है तो अर्ज बलद का दर्जा ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका इन्वर्स लेना है। अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल वाला कैलकुलेटर है वो जवाब दे जाएगा। प्यारे तलबे किराम आपको फिज़िकली कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आप इन्वर्स नहीं निकाल सकेंगे इसका। और बाज़ ये इन्वर्स निकल भी आता है लेकिन बहुत परेशानी होती है। लॉग कॉस दर्जा 2454, इसका इन्वर्स लिया तो जवाब आपके सामने आ गया ये 0.0423716338। लॉगरिथमिक सेकंड या काते मेल, यहाँ पर सेकंड मेल लिखा होगा, देखिए सेकंड मेल लिखा हुआ है, तो आपने सेकंड मेल का फार्मूला क्या है, लॉग कॉस दर्जा जमा 10, और जमा 10 नहीं है, लॉग इन ब्रैकेट कॉस दर्जा ब्रैकेट क्लोज और फिर इसका इन्वर्स। और हम आपने ये किया तो ये जवाब आया। अब है लॉगरिथमिक साइन या जेब निस्फुल मजमू, देखिए साइन निस्फ़ जेबल मजमू, यानी साइन लेना है निस्फुल मजमू की जेब का। अब निस्फुल मजमू का दर्जा, उसका साइन, ठीक है, साइन लेंगे तो खुद ही साइन जेब को ही कहते हैं प्यारे तलबा किराम, लिहाजा लॉग साइन दर्जा जमा 10 यानी जेब निस्फुल मजमू का दर्जा यहाँ पर लिखेंगे। ये जवाब आ जाएगा आपके पास। जेब हासिल तफरीक या लॉगरिथमिक साइन, तो लॉग साइन ये भी दर्जा जमा 10। अब मजमूआ अरबा, जेब हासिल तफरीक जमा जेब निस्फुल मजमू जमा काते अर्ज जमा काते मेल, ये पूरा आपके सामने जवाब आ गया। इसके बाद आपने ये करना है, ये देखिए 19 है, ये 19.7212 हासिल शुदा, ये एक अलग से निकाला गया है, वरना यहाँ पर देखिए आगे वो चीज़ नहीं है, थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, आसान करके आपको पेश किया गया। एक हासिल शुदा मजमूआ अरबा तकसीम 2 - 10, इसको इन ब्रैकेट कर दिया। इन ब्रैकेट करना भी करते तो कोई मसला नहीं, वही जवाब आना था। ये जवाब आपका सामने आ गया माइनस में। अब आपने आगे फिर इसको माइनस में इस्तेमाल करना है। जेबी गरबिया या मिक्यासी वक्त, साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन एंटी लॉग ब्रैकेट ओपन हासिल शुदा, ये हासिल शुदा माइनस के साथ जो था, डबल ब्रैकेट क्लोज तकसीम 7.5। आपने पूरा किया ये जवाब तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। अब पहले इशारिया में आएगा, आप इसको सितीनी में कन्वर्ट करेंगे तो 6:12 5.733 सेकंड, और ये गरबी जेबी वक्त निकला है, मिक्यासी वक्त निकला है, ये हकीकी मायारी नहीं है, बलदी भी नहीं है। अब आपने जेबी इशा निकालनी चाहिए, तो जेबी इशा इस तरह निकलेगी, बल्कि जेबी इशा तो आप निकाल चुके हैं। जेबी इशा से मुराद ये जेबी मगरिब है, यानी सूर्य गुरूब हो चुका है। अब जेबी तुलू निकालेंगे, यहाँ पर गलती से जेबी सुबह लिखा गया, 12 - जेबी इशा, तो आप ये जब निकाला 5:47 नोट। जेबी वक्त में तादील अगर मिलाएंगे, सिर्फ तादील अय्याम मिलाने से बलदी वक्त में तादील मुरव्वई मिलाने से मायारी औक़ात हासिल होंगे। आपने मायारी तुलू निकालने के लिए उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलाई, आपके पास 6:23 - 37 हासिल हो गया। प्यारे तलबा के नाम याद कीजिए, हमने रहनुमाई तौक़ीद हिस्सा अव्वल के अंदर जब लेवल 1 पढ़ा था तो तुलू ग्रुप के बाब के अंदर बिल्कुल यही जवाब आया था। इसी तरह अब यहाँ पर गलती से इशा का वक्त लिखा गया, इशा नहीं, यहाँ पर मगरिब है, मगरिब का वक्त मालूम करें, बल्कि ये ठीक है, पहले तुलू निकाला, अब हम ग्रुप का टाइम निकालेंगे, और ये भी उसी तरह पूरा फार्मूला हल होगा। अगर तादील अय्याम तादील मुरव्वई तब्दील करनी हो तो कर लें, वरना फिर वही रखें, ये मैंने यहाँ पर वही रखी है। लेकिन अभी आपने जो हल करना है वो आपने फिर तब्दील नहीं करनी, एक ही लेनी है सुबह शाम के लिए। तो वो जवाब वही निकला 6:47 47.73 सेकंड। ये प्यारे तलबा किराम पूरी एक मश्क हो गई। आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कैलकुलेटर पर हल कीजिए, जवाब निकाल कर भेजिए, स्क्रीन की तस्वीर खींचकर, और ये आपका अमूमी कैलकुलेटर यहाँ पर साथ देगा। सॉफ्टवेयर वाला जो कैलकुलेटर है, मोबाइल वाला एप्लीकेशन वाला, वो जवाब दे जाएगा, अक्सर जवाब दे जाता है, और आप जवाब निकालेंगे, आपका जवाब इंशाअल्लाह बिल्कुल वही होगा जो किताब में लिखा हुआ है।
اس کے لیے آپ کی جو مشق ہے وہ مشق رہنمائی توقید حصہ اول مشق 3.1 پوری مشق ہے. اس کے اندر جو آپ کو بلدی زوال دیا گیا ہے، جو میل شمس دیا گیا ہے، آپ نے اسی کے مطابق اوقات معلوم کرنے ہیں. اس کے بعد آخر میں جواب دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جواب وہی ہوگا. اگر آپ کا جواب میچ نہ کرے، آپ پورے سوال کی اپنی تصویر کھینچیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل میں آپ کا چیک کر کے آپ کی غلطی کی نشاندہی کر دی جائے گی. جی اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد یاسین بھائی. جی 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 سید حیدر علی بھائی. جی حضور لبیک. تعدیل مروج کا ناقص زائد نہیں بتایا، تعدیل ایام ناقص زائد ہوتی ہے. تعدیل مروج بھی ناقص ہوتی ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ ناقص کا مطلب ہے کہ اس کے میں سے مائنس کرنا ہے، کم کرنا ہے، اور زائد کا مطلب یہ کہ اس میں پلس کرنا ہے. اب یہ تعدیل مروج ہو یا تعدیل ایام ہو، دونوں میں سے جو بھی ہو. جی تعدیل مروج بالکل ناقص بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی بھی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی مقام تو ضرور ناقص ہوتا ہے، تو اس کی تعدیل مروج پھر ناقص ہوتی ہے. اور یہ بہت کم ایریا ہوتا ہے، اکثر مقامات کی تعدیل ایام زائد ہی ہوتی ہے. جیسے کہ پاکستان کا ٹائم لے لیں تو پاکستان میں نارووال کے گاؤں کنجرور سے پاکستان کا معیاری ٹائم بنایا گیا ہے. اب اس لیے اب اس گاؤں سے مغرب کی طرف جتنا بھی علاقہ ہے پورا پاکستان کا، اس کی تعدیل ایام زائد ہے. جیسے تقریباً لاہور کی 4 منٹ بنتی ہے. اب جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں خانپور، وہاں کی تقریباً 16 منٹ بنتی ہے. اور کراچی کی جا کر یہ تقریباً 31 منٹ 44 سیکنڈ بن جاتی ہے. آپ نکال چکے ہیں. یہ تو ہو گیا اس سائڈ والا. اگر پیچھے کریں گے، آپ مشرق کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ صاف سی بات ہے کہ تعدیل ایام جو ہے، سوری تعدیل مروج جو ہے وہ ناقص پہ بن جائے گی، کیونکہ وہاں کا طول بلد اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. اب جب آپ معیاری میں سے بلدی مائنس کریں گے تو پھر وہ مائنس میں ہی جواب آئے گا، تو تعدیل مروج وہاں پر پھر مائنس میں ہو جائے گی. جی حضور مزید. جی جی اس کے لیے بہت آسان فارمولہ ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم عنقریب پڑھیں گے. بلکہ میرے تو ذہن یہ ہے کہ میں فارمولہ اس ٹائم سکھا دوں اور آپ لوگ صرف نکالیں کہ 90 درجے عرض بلد والے مقامات پر، جیسے فرض کریں، ابھی خیر نہیں نکلوا رہا میں، فرض کریں کہ اگر دے دیا جائے کہ 90 درجے عرض بلد پر 2022 میں کس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. اب آپ نے جب اس طرح عمومی نکالنا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے گرین وچ کا ٹائم کے مطابق نکالیں گے، اور گرین وچ کے ٹائم کے مطابق 0 فٹ بلندی پر سورج کے نکلنے کا یعنی طلوع ہونے کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے، تاریخ بھی ساتھ برطانیہ کے مطابق. اب ظاہر سی بات ہے نکالنا کو مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے فجر و عشاء کا معاملہ ہے، بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ 18 درجے سورج کب دوری پر جا رہا ہے، تو اس کا دیکھ لیں گے، وہ ان کا یعنی وقت عشاء قرار پائے گا. اگرچہ یہ سورہ غروب ہونے کے شاید 2 ماہ بعد تقریباً دیکھنا پڑے گا، تقریباً 2 ماہ بعد یہ وقت عشاء ہوگا، اور وقت عشاء 2 ماہ رہے گا، اور پھر 2 ماہ یعنی وقت عشاء رہنے کے بعد پھر وقت فجر ہو جائے گا. وقت فجر کے 2 مہینے بعد سورج طلوع ہو جائے گا. یہ اندازہ بتایا ہے، کنفرم نہیں ہے، باقی وہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کتنے عرصے بعد یہ ہو رہا ہے اس طرح کا معاملہ. ہاں اگر آپ مکمل لیتے ہیں کہ بھی سورج کب 18 درجے پر زیر افق جا رہا ہے تب تو یہی معاملہ ہوگا بالکل. آمین. جی حضور مزید کوئی سوال؟
اچھا ذہن میں ایک چیز آئی ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں ایک اعتراض ہو پیدا ہو کہ میں نے جو اندازہ لگایا ہے، اگرچہ میرا اندازہ ہے ایکوریٹ تو چیک کرنے پر پتہ چلے گا کہ 18 درجے سورج خط استوا سے جانب دوسری جانب جانا ضروری ہے۔ اب خط استوا سے ٹوٹل جاتا ہی 23 درجے 26 دقیقے ہے، تو 18 درجے میں نے 2 مہینے میں کراس کروائے، حالانکہ 3 مہینے تو ٹوٹل لیتا ہے سورج جانے میں، تو میں نے 2 مہینے میں 18 درجے کراس کروا دیے۔ تو پیارے طلبہ کرام، شروع میں درجے یہ بہت سپیڈ سے سورج طے کرتا ہے، اور پھر بعد میں جب انقلاب اس کا ہونے والا ہوتا ہے واپسی، تو وہ پھر سلو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شروع والے درجے سورج بہت سپیڈ سے طے کرتا ہے، اور تقریباً 2 مہینے میں یہ 18 درجے طے کر دے گا۔ باقی 1 مہینہ ہوگا اس کا انقلاب پر جانے میں، وہ 5 درجے تقریباً یہ طے کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 مہینے سے پہلے 18 درجے طے کرے، اور مجھے جو ذہن میں آ رہا ہے کہ آخری مہینہ یہ شاید 3 درجے صرف طے کرتا ہے، یعنی 20 درجے یہ 2 مہینے میں طے کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے 2 مہینے سے بھی پہلے ہی ان کا وقت تقریباً 1.5 ماہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا وقت عشاء آ جائے۔ یہی حال واپسی کا ہے۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، اپنا نام بھی ارشاد فرما دیں۔ جی رضا اللہ بھائی، جی رضا الحق مصباحی۔ جی ہاں، اصل میں ہر شخص ہر وقت آپ کی جو نگاہ ہے چاروں طرف وہ 90 درجے تک ہی پہنچ رہی ہے، یعنی حقیقی طور پر۔ باقی یہ مرئی طور پر تھوڑا سا آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی حقیقی اعتبار، جی آدھی زمین ان معنوں میں کہ آپ آدھی زمین تک ہونے والی، جی ایک ہے کہ آدھی زمین دیکھنا، ایک ہے آدھی زمین تک کوئی آسمان میں حرکت ہو رہی ہے تو وہ دیکھ لینا۔ آپ زمین کو تو آدھی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آسمان پر جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی آدھی زمین کی دوری تک، وہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے 90 درجے پر رہنے والا خط استوا پر، جی خط استوا پر سورج ہوگا۔ اب ظاہر سورج خط استوا پر تو نہیں ہوتا، سورج تو معدل النہار پہ ہوتا ہے، اور وہ خط استوا سے بالکل اوپر ہے، تو وہاں پر وہ سورج کو خط استوا پر دیکھ لیتا ہے، ورنہ تو تقریباً جی بالکل جی جی حضور، مزید کوئی سوال؟ ماشاء اللہ، آمین۔ جی حضور، مزید کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، تو ابھی ہم پھر اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے رہنمائی توقید حصہ اول سے مشق 3.1 اس کے سارے سوالات حل کرنے ہیں، لیکن اب زبدۃ التوقید کے فارمولے سے حل کریں گے، اور آپ اپنے جوابات کو میچ بھی کتاب کے آخر سے کریں گے، اور اگر آپ کا جواب میچ نہ ہو تو آپ پورے سوال کی تصویر کھینچیے گا اور گروپ میں بھیج دیجیے گا۔ آپ کا سوال چیک کر کے آپ کو آپ کی غلطی کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ کسی ایک جگہ بھی غلطی ہوگی تو آپ کی وہ آگے پھر مستقل وہ ساری غلطیاں آتی رہیں گی، لہٰذا جہاں پر آپ کی پہلی غلطی ہوگی وہاں سے آپ کو نومینیٹ کر دیا جائے گا، آپ اس کو دوبارہ حل کر لیجیے گا۔ بلکہ اگر آپ کو پوری مشق حل کرنا مشکل ہو تو جتنی حل کر سکیں اتنی کر لیں، یعنی کم از کم 3 سوالات تو حل کر لیں آپ، تو آپ کی یہ نظروں سے گزر جائے گی۔ بزرگوں کی کتاب ہے، ابھی تو ہم
اس کو بہت آسان کر کے سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ پی ڈی ایف آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، ابھی تو بہت آسان کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے جا کر مزید چوتھے لیول کے اندر ہم نے اس کو بزرگوں کے اصل فارمولے کے اندر بھی پڑھنا ہے کہ اصل جو فارمولہ ہے اس کے اندر ہم کس انداز میں اس کو حل کریں گے، تو اس کے اندر کیلکولیٹر کا بھی استعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ذرا چوتھے لیول میں جا کر وہ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کو ایک آسان حل بتا دیا گیا اور وہ حل ہے کیلکولیٹر پر، تو آپ کیلکولیٹر کے اوپر اس کو حل کریں گے۔ فی الحال یہ آپ کو پی ڈی ایف فائل بھیجی جا رہی ہے جو ہم نے حل کیا طلوع غروب زبدۃ التوقیت کا۔ باقی مزید آگے جو چیز ہے کہ اس کو زبدۃ التوقیت کے اپنے فارمولے سے کس طرح سے حل کریں گے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم چوتھے لیول میں پڑھیں گے۔ جی مزید کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔